بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ یہ گروپ بنا ہے حدیث کے لیے جس کا نام ہے ایک حدیث ڈیلی. تو انشاءاللہ میں ہر روز شام یا رات میں ایک حدیث پوسٹ کروں گی اور وہ شاید 2 سے 3 منٹ یا اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے یا اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح روزانہ ہمیں ایک حدیث مطلب ایک مستقل طور پر ایک کلاس کی طرح سے سننے کو مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ابھی یہ حدیث کا پوسٹ کرنے کا ٹائم میں نے شام یا رات کا سوچا ہے. تو ابھی میں تھوڑی سی اس حدیث کے بارے میں کچھ ہلکی سی انفارمیشن دینا چاہوں گی اور بتانا چاہوں گی کہ میں کس طرح کی حدیث رکھنا چاہ رہی ہوں آپ سب کے سامنے. حدیث کہتے کسے ہیں؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی آپ کی جو بات ہے جو آپ نے بتائی ہے وہ اسے قولی حدیث کہتے ہیں. یہ ایک نمبر کی ہوئی. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہوا ہوتا ہے اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں. یہ سیکنڈ نمبر کی ہوئی. ایک اور حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. وہ یہ حدیث ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور یا سنا تو اس کو روکا نہیں، اسے اجازت دے دی. تو 3 طرح کی حدیث ہوئی: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث. حدیث اسی طرح سے کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے حدیث مرفوع، ایک حدیث ہوتی ہے حدیث موقوف، ایک حدیث ہوتی ہے احاد، ایک ہوتی ہے متواتر. اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ حدیث اب صحیح حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف حدیث ہے. تو وہ کیا ہے؟ ایک کچھ ہوتی ہے حدیث مقبول، ایک ہوتی ہے غیر مقبول. مقبول حدیث میں جیسے جو مطلب معتبر ہوتی ہے، اور غیر مقبول یعنی اس کی سچائی مشتبہ ہے. تو جو مقبول حدیث ہے اس میں حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے. اور جو غیر مقبول حدیث ہوتی ہے اس میں ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں. اچھا، ضعیف حدیث کی بھی کئی قسمیں ہیں. ضعیف حدیث میں اگر کسی حدیث کے سامنے لکھا ہے کہ یہ حدیث معلق ہے یا حدیث منقطع ہے یا حدیث مرسل ہے یا حدیث موضل ہے یا موضوع ہے یا متروک ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے، تو یہ سب ضعیف کے لسٹ میں آتی ہیں. اسی طرح سے ہم صحیح حدیث، مقبول حدیث کو دیکھیں جو قبول کی ہوئی حدیث ہیں، وہ حدیث حسن ہے اور حدیث صحیح ہے. اچھا، اس کے بھی بہت سارے درجے ہیں. حدیث حسن اور حدیث صحیح کے، صحیح حدیث کے اتنے درجے ہیں کہ درجہ جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو تو یہ درجہ 1 کی حدیث ہے جسے متفق علیہ کہتے ہیں. اسی طرح سے درجہ 2 کی حدیث ہوتی ہے جسے صرف بخاری نے روایت کیا ہو. درجہ 3 کی حدیث کہلاتی ہے جسے صرف مسلم نے روایت کیا ہو. درجہ 4 کی حدیث وہ ہوتی ہے جسے بخاری مسلم کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو. اور درجہ 5 کی حدیث جسے صرف بخاری کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو. درجہ 6 کی حدیث جسے صرف مسلم کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو. درجہ 7 کی حدیث جسے بخاری اور مسلم کے علاوہ دوسرے محدثین نے صحیح سمجھا ہو. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالی میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے صرف صحیح حدیث اور حسن حدیث ہی لے کر آؤں گی. وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث جس حدیث کے راوی ثقہ، پرہیزگار اور قابل اعتبار حافظہ کے مالک ہوں اور سند متصل ہو، کہیں سے کٹی نہیں ہو کہ تابعی کے بعد صحابہ کے بعد تابعی آ گئے اور تابعی آ گئے تابعی کو چھوڑ کر، تو نہیں. تو یہ جو حدیث ہوتی ہے اس کو یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے جو حسن حدیث ہے جس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راویوں کے نسبت حافظے میں کم ہو، باقی شرائط وہی ہوں جو صحیح حدیث کی ہے، وہ حسن کہلاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں جو ہیں میں یہ دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک ایک حدیث لاؤں گی انشاءاللہ تعالی.